فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان، پروردگار عالم نے کروڑوں اربوں انسانوں کو، جن کو قیامت کے دن بہت سارے حقائق پتہ چلیں گے، خدا نے آپ کو اور ہمیں اسی دنیا میں ان حقیقتوں کو سمجھنے کا موقع دیا۔ جو چیزیں لوگ میدان حشر میں جا کے سمجھیں گے، سید الشہداء کا کیا مقام ہے، بی بی سیدہ کا کیا مقام ہے، خدا نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی کہ یہیں پہچان دیں۔ اللہ نے عزاداری سید الشہداء کے پیچھے جو عظیم الشان حقیقتیں رکھی ہیں، اس کو بہت سارے لوگ مرنے کے بعد، میدان حشر میں جانے کے بعد سمجھیں گے۔ خدا نے آپ کو توفیق دی، ہمیں توفیق دی کہ اس کے ایک ذرے کو ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی دی ہوئی ان بے پناہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، ان میں جو رکاوٹیں دشمنوں کی طرف سے آتی ہیں، ان تمام کے خاتمے کے لیے تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی، مزید توفیقات، عزاداری کی قبولیت، اور بالآخر امام عصر کی تشریف آوری کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اس سے پہلے مولانا صاحب نے انتہائی بلیغ انداز میں بہت سارے حقائق بیان کیے، امام کی روایتیں بیان فرمائیں، اور یہ بات مختلف طریقوں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو دیکھتے ہوئے عرفاء، فقہاء، علماء بیان کرتے رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، کبھی اس بات کو احساس کرے کہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہا۔ کبھی ہوتا ہے انسان کے نفس کے اندر ایک موقع آتا ہے، جیسے زمینوں کے اوپر قحط آتی ہے، اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے دلوں پہ بھی قحط آتی ہے، نہیں نماز پڑھنے کا دل چاہتا، نہیں قرآن پڑھنے کا دل چاہتا، کبھی ہوتا ہے انسان کے اوپر۔
تو بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی ایسی حالت میں بھی کوئی آئے اور بس اتنا کر لے کہ امام کے غم پہ رو لے. آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرماتے تھے گناہوں کے پہاڑ چند آنسوؤں سے ختم ہو سکتے ہیں. گناہوں کے پہاڑ، دل کی بے توفیقی چند آنسوؤں سے ختم ہو سکتی ہے. یہ نعمت نہیں ہے خدا نے ہمیں دے دی. خدا نے ادائے سید الشہداء میں مشغول کر دیا. زندگی تو گزر ہی جانی ہے، لیکن خدا نے اس پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کا موقع نصیب کیا ہے. ایک بار پھر اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ابتدا میں جب مومنوں کی صفت بیان کی، متقین کی صفت بیان کی، وہیں پہ خدا تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب اس کے اوپر مفسرین نے بہت محنت کی. یہ جو غیب پر ایمان ہے، اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک طرف سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم تو بس خدا ہی کے پاس ہے. پھر کہیں قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ صرف اس کے پاس ہے، اور وہ جس پر وہ راضی ہو اس کو نصیب کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس کا علم ہی صرف خدا کے پاس ہے، یا وہ جس پر خود راضی ہو خدا. اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ کیا کرو؟ تم غیب پہ ایمان لاؤ. تو یہ کیا مرحلہ ہے؟ کس غیب پہ ایمان لائیں جس کا علم بھی نہیں ہے ہمارے پاس؟ اتنی بڑی کوئی چیز ہے، اتنا بڑا کوئی معاملہ ہے، تو اگر واقعاً ایسا ہو تو پھر اس چھت کے نیچے کتنے لوگ ہوں گے جو غیب پہ ایمان لائے ہوں گے؟ کتنے لوگوں کے پاس ہوگا؟ تو میں ذہن اس میں کسی موقع کے اوپر بہت الجھ گیا کہ یہ غیب ہے کیا. پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم بہت ساری دینی باتوں کو قبول کرتے ہیں، زندگی پہ اثر کب آئے گا؟ زندگی پہ اثر کیسے آئے گا؟ مثال آپ کی خدمت میں بہت واضح عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اب کوئی مسلمان ہو تو کیا کوئی شک ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت ہے؟ ظاہر مسلمان ہوگا ہی وہ جو پہلے نبی کے اس معجزے کو پہچانے گا، نبی کے اس معجزے پر ایمان لائے گا، تو اللہ کی نبی کی نبوت کو قبول کرے گا. یہیں سے معاملہ شروع ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے حکم پر ایک بہت بڑے درخت کو ہلتے دیکھا ہو، ہم نہیں تھے وہاں. لیکن جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم ہے، ہمارے ہاتھ میں معجزہ ہے. اب ایک سوال ہے میرے پاس، اس معجزے کا ہماری زندگی پر اثر کہاں ہے؟ وہ اثر ہونا کیا چاہیے؟ اب ایک اثر بہت سادہ سا یہ ہے کہ بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی احساس ہوا کہ بھئی کوئی میرے اوپر نہیں معلوم جادو کر رہا ہے، فتنہ کر رہا ہے، ٹونا کر رہا ہے، آپ نے معوذتین پڑھنا شروع کر دیا، بس یہ قرآن کا اثر ہے یا کچھ اور ہے؟ وہ جو اور ہے وہ کیا ہے؟ وہ اثر میں اپنے اندر کیسے لاؤں؟ تو یہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے جس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر، اس پہلی مثال کے اندر ہم لوگ، بہت سارے لوگ اسی مشکل میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں معلوم قرآن کا وہ اثر ہم پر ہے کیا. اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے جستجو بھی شاید نہ کی ہو زندگی کے اندر. تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، غیب پہ ایمان لانا ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے؟ پہلے صفحے میں لکھا ہے یؤمنون بالغیب. اس غیب پر ایمان کا میری زندگی پر اثر کیا ہے؟ کہاں ڈھونڈوں اس کا اثر؟ تو میں کوشش یہ کروں گا، توفیق خداوند متعال کی طرف سے حاصل رہی، انشاءاللہ سید الشہداء نظر لطف فرمائیں. انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا.
کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یہ ہم پر کیسے اثر ڈالے گا اور اس کا اثر ہماری زندگی کی کن کن چیزوں پر ہوگا۔ اب آج میں شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مالک ہے انشاءاللہ چند دن ہمارے پاس ہیں، اس کو بیان کریں گے اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کروں گا تاکہ خود سیکھوں، اور جو زندگی میں کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ تعالی، اور آپ سے بھی یہی درخواست التجا کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عاجل فرج۔ یہ میرے ذہن میں سوال کب سے آنا شروع ہوا؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں، دیر تو کافی ہو گئی، یعنی تقریباً 8:30 بجے ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا اور 9:30 بجے تک ظاہر ہے آپ لوگوں نے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بیچ میں تھوڑا سا ہماری فلائٹ آتے آتے بھی دیر ہوئی، گھر یعنی یہاں پہنچتے پہنچتے پھر پتہ چلا کہ ایک مجلس بیچ میں آ رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ہوئی۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کو نے پروگرام بنایا ہوگا کہ بھائی 9:30 بجے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ میں ان کے پروگرام کو فالو کروں اور 9:30 بجے ختم کر دوں، ایک راستہ یہ ہے۔ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ بھئی میں بھی اتنی محنت کر کے آیا ہوں یہاں تک، اور اب میں اس کا بیچ کا ایک راستہ نکالتا ہوں، بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ بھئی اگر کسی نے 9:30 بجے جانے کا پروگرام بنایا تھا تو ہم نے کسی کو روکا ہے کیا؟ نہیں، روکا تو نہیں ہے۔ جو 9:30 بجے جانا چاہتا ہے وہ بہت سکون سے چلا جائے، باقی یہ ہے کہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہوگی، وہ بعد میں دیکھ لے، اگر کوئی پوائنٹ مس بھی ہوگا تو وہ دیکھ لے، اور جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے۔ تو مجلس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ کسی کے آنے پہ بندش ہے نہ کسی کے جانے پہ بندش ہے، یہ تو ایک آزاد پلیٹ فارم ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عاجل فرج۔ ہمیں خود لوگوں کے وقت کا واقعاً احساس رہتا ہے، خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ دیر سویر نہ ہو، لیکن بہرحال اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، تو اب کوئی پریشانی میں نہ رہے کہ بھئی مجھے اٹھ کے جانا ہوا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم نے تو خود کہا ہے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ باقی جو تھا وہ ہم اپنی ڈیوٹی بھی پوری کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عاجل فرج۔ قم میں طالب علم تھا 1984 سے، ایک دو سال قم کے باہر ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، پھر تقریباً 86 میں قم میں آ گیا تھا، تو تقریباً 84 سے 1996 تک، اب مجھے یہاں سے کچھ بچے بیٹھے ہوں گے جو پیدا ہوئے ہوں گے 1996 میں، یہ بہرحال 1984 سے 96 تک میں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں دوبارہ کوئی ٹائم مشین میں مجھے لے جائے 1984، خدا شاہد ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مولا کا علم پیچھے لگا ہے، یہی کروں گا، دوبارہ طالب علم ہی بنوں گا، کیونکہ میں نے 40 سال میں تقریباً ایک بات سیکھی ہے، اس سے بڑھ کر شرف کوئی نہیں ہے کہ میں ذکر سید الشہداء کروں، اس سے بڑھ کر شرف وہ اللہ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو میں طالب علم تھا اور ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان۔ تقریباً 1994 کے قریب میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ کہ بھائی میں 10 سال سے دین سیکھ رہا ہوں، اس پہ عمل کیسے کروں؟ جب عمل کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ عمل تو کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ عبادتیں ہیں، لیکن عبادتوں کا بھی کہیں پہ اثر ہے، عبادتیں بھی صرف عبادتوں کے لیے نہیں ہیں، عبادتیں بھی کہیں اور پہنچانے کے لیے ہیں، وہ جو پہنچانے کے لیے ہیں وہ کیا ہے؟ تو وہ بالکل بریف کرتے ہوئے، بالکل مختصر کرتے ہوئے، وہ یہ کہ اللہ عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کچھ صفتوں کو جگانا چاہتا ہے۔ عبادت اگر وہ صفت نہ لائے، اس کا مطلب ہے عبادت ادا تو ہو گئی ہے، قبول نہیں ہوئی۔ یعنی آپ خود سوچیں، ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اگر نماز ہوئی، قبول ہوئی، تو فحشاء نہیں ہوں گے. فحشاء نہیں ہوئے، پاکیزگی ہوگی. منکر نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے معروف ہوگا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز قبول ہو پھر بھی فحشاء ہو؟ یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، اب وہ جو فحشاء نعوذ باللہ ہوں کسی کے اندر، وہ نماز کے دوران ہوں گے؟ نماز کے دوران کون فحشاء کرے گا؟ وہ جو منکر خدا نہ کرے کسی کے اندر ہوئے، مسجد کے اندر، نماز کے اندر ہوں گے؟ نہیں. بس نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے، فحشاء کا مقابلہ باہر ہوگا. نماز آپ مصلی پہ پڑھیں گے، منکر سے حفاظت آپ کی بزنس میں ہوگی، جاب پہ ہوگی. صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبادت واجب ہے، آپ عبادت کریں گے، اس کا ایک ثواب ملے گا. یہ نشانی کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے اندر کوئی صفت بنے گی. وہ صفت بن گئی تو پھر یہ عبادت قبول ہو گئی. صحیح ہے؟ اچھا، اب فرض کریں میرے ساتھ ایک کام ہو گیا، وہ یہ کہ میں مدرسے میں رہ رہا ہوں، میں قم میں رہ رہا ہوں، میں نمازیں پڑھے جا رہا ہوں، فحشاء کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں فحشاء سے بچا یا نہیں بچا؟ میں مدرسے میں رہ رہا ہوں، ظاہری طور پر منکرات کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. بھائی میں قم میں بیٹھ کر کیا کوئی رشوت لوں گا؟ نعوذ باللہ تعالی. اب میں طالب علم ہوں، میرا اسکالرشپ لگا ہوا ہے، میں بزنس نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا، رشوت کہاں سے لوں گا؟ اب میں رشوت نہیں لے رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ میں راشی نہیں ہوں، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ راشی نہیں ہے؟ جگہ ہی نہیں ہے. تو میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں، منکر و فحشاء سے محفوظ ہوں، کیونکہ ابھی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، گنجائش ہی نہیں ہے. تو اچانک میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ جو میں 10 سال سے دین پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں یا نہیں سیکھ رہا ہوں؟ اب مثلاً کیا ہوگا؟ مثلاً ہم سے کہا گیا بھائی آپ توکل کرو. صحیح ہے، توکل کر لیتے. ایسی کوئی سختی میں آیا کہ توکل ٹیسٹ ہوگا؟ میں طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، قم میں رہ رہا ہوں، نہ کوئی دشمن للکارتا ہے یہاں پہ، نہ کوئی مصیبت ایسی آتی ہے کہ میں دیکھوں میں نے توکل کیا یا نہیں کیا. 4 دفعہ مثلا کوئی تھوڑی بہت مالی سختی میں آ گئے تو وہ بے بسی میں اور کرتا بھی کیا صبر کے علاوہ. تو اس کو میں کہوں کہ میں توکل کر رہا تھا، کیا پتہ توکل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. تو مجھے اچانک ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ہم دین سیکھے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں مثلا، لیکن یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے. اب کوئی ایسا کام کروں کہ دین میں کچھ سمجھ میں تو آئے کہ کر کیا رہا ہوں میں. تو پھر آہستہ آہستہ میں اس پہ شفٹ ہونا شروع ہوا کہ دین کو ٹیسٹ کرتا ہوں، اپنے دین کو آزماتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. اور مجھے آج پہلی چیز جو میرے دماغ میں آئی کہ اس کو مجھے آزما لینا چاہیے، اور میرے سامنے پورا دین آ گیا. اور اس دین میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں آزما ہی نہیں سکتا تھا، میرا کیلیبر ہی نہیں تھا. وہ کوئی میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہو، یہ ہمارا کیلیبر نہیں ہے. ہمارے پہ کوئی مقام ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے کوئی، اس کو تو نہیں آزما سکتا میں. تو پھر میرے ذہن میں آیا وہاں سے شروع کروں جو بالکل لائف کا حصہ ہے، یہاں سے شروع کروں، وہاں سے شروع کروں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاؤں کہ میں دین سیکھا تھا اس کا کیا ہوا. پھر آہستہ آہستہ شاید خدا ایسے موقع لے کر آئے جس سے مجھے سمجھ میں آئے کہ بھائی دین اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ 10 سال میں نے وقت لگایا اس میں نے دین سیکھا یا نہیں سیکھا. دوسری بات یہ کہ پھر جب میں کسی کو بتاؤں گا کہ میرے دین نے میرے اوپر یہ اثر ڈالا تو میں نے تجربہ کیا ہوا ہوگا. لفظ نہیں بولوں گا، عمل سے ایک تجربہ ہو چکا ہوگا، پھر بات سمجھ میں آتی.
اگر میں آپ کو ایک نسخہ دوں کہ اگر آپ پریشان ہوں تو اس نسخے پہ عمل کریں، اور کسی دن آپ مجھے پریشان دیکھیں تو آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ مولانا وہ نسخہ کہاں گیا؟ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں تو خود کسی اور سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ کروں کیا، تو پھر آپ کے خیال میں اس نسخے کی کوئی قیمت رہے گی؟ آپ کہیں گے بھائی اگر اس کو یقین ہوتا تو یہ خود نہ عمل کر چکا ہوتا اس کے اوپر۔ تو یہاں سے مجھے سمجھ میں آیا بھائی دین معذرت کے ساتھ ہم کیوں نہیں پھیلا پا رہے؟ اس لیے نہیں پھیلا پا رہے کیونکہ جو دین ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں شاید وہ ہمارے اندر ابھی اندر محکم نہیں ہوا ہے، زبان پہ ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، دین زبان سے نہیں پھیلتا ہے، دین قلب سے پھیلتا ہے۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کے درمیان مبلغ بن جاؤ اپنی زبان کے بغیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دین زبان سے نہیں پھیلتا، دین لہجوں سے نہیں پھیلتا، دین تقریروں سے نہیں پھیلتا، دین خطابت سے جس معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں اس سے نہیں پھیلتا۔ دین کس سے پھیلتا؟ دین پرہیزگاری سے پھیلتا۔ آپ نے شاید تجربہ کیا ہو اور شاید نہ کیا ہو، آج کے ماحول میں گم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اجداد میں یہ بہت تھا کہ کوئی شخص پرہیزگار ہوتا تھا، نہ وہ مولوی ہوتا تھا، نہ وہ خطیب ہوتا تھا، نہ وہ اہل منبر ہوتا تھا، نہ حتیٰ نوحہ خان، مرثیہ خان، سوز خان، سلام خان ہوتا تھا، لیکن دین پھیلاتا تھا۔ دین پھیلاتا تھا۔ کیسے دین پھیلاتا تھا؟ صبح شام کی زندگی اس کی دین پھیلاتی تھی، لوگ اسے دیکھتے تھے اور لوگوں کو خدا یاد آتا تھا۔ دین ایسے پھیلتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے میں نے پہلا تجربہ کہاں سے شروع کیا؟ پہلے عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا تفصیل سے میں نے عرض کر دیا ہے، اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں نے تجربہ کیا وہ ایک عظیم الشان عبادت پہ کیا، جس کا وقت تو کم تھا لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ تھی۔ سوچو کوئی ایک عبادت ہو جس میں وقت لگے 1 منٹ اور ثواب ہو 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ۔ وہ وہی جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بی بی کی تسبیح۔ 1 منٹ لگے گا آپ کو اگر آپ نے ہلکے ہلکے پڑھا، ورنہ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں لوگ 15 سے 20 سیکنڈ لگاتے ہیں۔ اگر آپ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں ہیں جو 15 سے 20 سیکنڈ میں 200 کلمات ادا فرما رہے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا ہاتھ جوڑے بغیر 10 بستہ یہ حرکت مت کریں، سکون سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اتنا رکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس اسپیڈ سے، اس سے زیادہ مت بڑھیں، ورنہ آپ کا ثواب بہت کم رہ جائے گا، اثر نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ثواب پھر بھی ہوگا، وہ بات نہیں آئے گی۔ تو میں سب سے پہلے یہ سوچا بھائی یہ تسبیح کیا ہے؟ ظاہری طور پر بچپن سے سن رہا تھا، بچپن سے میری والدہ نے مجھے نماز سکھائی تھی تو تسبیح پڑھنا سکھایا تھا۔ پہلے تو ہم لوگ واجب سمجھ کے پڑھتے تھے، جب تک ہم قم نہیں گئے تھے ہم سمجھتے تھے یہ نماز کا واجب حصہ ہے۔ البتہ اس زمانے میں واجب مستحب کی تمیز نہیں تھی، بس جو والدین نے سکھا دیا ہم سمجھتے تھے نماز پوری یہی ہے، تو ہم لوگ قنوت سمجھتے تھے واجب ہے۔ اور یہ جو 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو ہم سمجھتے تھے یہ واجب ہے۔ پھر تسبیح بھی سمجھتے تھے واجب ہے، اس طرح پڑھتے تھے، ورنہ سمجھتے تھے نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن بچپن سے سن رہے تھے۔ اچھا کیا سن رہے تھے؟ میں لمبی داستان میں نہ جاؤں، لیکن بہرحال جو ہم سن رہے تھے وہ صحیح تھا، اور وہ یہ کہ یہ تسبیح بی بی کو اللہ کے نبی نے ہدیہ فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہی ایک جملہ
کہ ہم تک تسبیح، معذرت کے ساتھ یوں ہی عرض کر رہا ہوں، کوئی کمی کسی مقصود، ہم تک یہ تسبیح جابر بن عبداللہ سے نہیں پہنچی ہے، بی بی سیدہ سے پہنچی ہے۔ اللہ اکبر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد محمد۔ شاید کسی کو برا لگے میں نے کیوں کہا جابر بن عبد، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں راوی اس تسبیح کا نبی سے لے کر دینے والی خود ذات بی بی کی ہے۔ مثلا ایسا نہیں ہے مثلا ایک عام صحابی گئے نبی کے پاس، ان سے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے فلاں کام ہے میں کیا کروں، اللہ کے نبی نے کہا یہ کرو، یہ نہیں ہوا ہے۔ وہ ہستی گئی ہیں جن کے احترام میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، وہ گئی ہیں، انہوں نے فرمایا یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، کیا ایک خادمہ ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑھ کر دوں گا، اس سے بڑھ کر دوں گا۔ یہ جملہ میرے دماغ میں کھپ گیا، میں نے کہا کہ میں نے یہ آزمایا کیوں نہیں آج تک کہ تسبیح مجھے دنیا کے خادموں سے بڑھ کر کچھ دے دے۔ صحیح ہے؟ آپ کو خادم کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ نوکر کیوں چاہیے؟ آپ کو نوکر چاہیے، بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا تمہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، کسی ایسی، اب جب اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے تو میں اپنے آپ کو محروم کیوں کروں؟ تو میں کم سے کم کام سے لے کر زیادہ سے زیادہ کام تک جاؤں اس تسبیح کے ذریعے سے۔ میں نے کہاں سے شروع کیا؟ معذرت چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ کہانی تکلیف دہ لگ رہی ہو، اور اس میں یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ اتنا اچھا نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ شروع میں نے کہاں سے کیا؟ میں نے کہا بھائی سب سے کم اثر کسی خادم کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں تھک گیا، میں کام کروں گا تو اور تھک جاؤں گا، تو ایک خادم آئے کوئی کام کر دے تاکہ میں نہ تھکوں۔ تو میں نے کہا چلو مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، جس دن میں اپنی جسم میں ایسی تھکاوٹ دیکھوں کہ مجھے لگے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں تسبیح پڑھ کے دیکھوں گا کہ فریش ہوا یا نہیں ہوا۔ کم سے کم تو یہاں سے تو شروع ہو، روح پہ کیا اثر پڑے گا اگلا مرحلہ یہاں سے، اللہ شاہد ہے میں نے یہاں سے شروع کیا۔ جب میں تھک کے، جس کو ہم لوگ عرف میں اپنی کہتے ہیں کٹ جاتا تھا، میں کہتا تھا اب وقت آیا تسبیح پڑھنے کا، اب وقت آیا تسبیح پڑھنے کا۔ اب دیکھتا ہوں تسبیح سے مجھے سکون ملا یا نہیں ملا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا، آج بھی ایسے ہی ہوا۔ کل الحمدللہ 20-22 گھنٹے کا سفر کر کے میں افریقہ سے واپس پہنچا تھا۔ کل کے جو کام کاج تھے وہ نپٹائے، آج صبح سے نکلا ہوا تھا، اس جگہ پہ اس جگہ پہ ایک ڈرامے کو جھیل رہا ہوں، دشمنوں کی طرف سے ایک کارروائی ہوئی ہے، خبر آپ کو شام تک، رات تک، کل تک مل جائے گی، اس کو جھیلتا رہا، پھر فلائٹ میں بیٹھا، پھر یہاں پہ اترا، ایئرپورٹ سے یہاں تک آتے آتے 1.25 گھنٹہ لگا، تھک کے کٹ گیا۔ اب مجلس بھی پڑھنی تھی، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سلام اللہ، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل برکاتہ۔ میں کہا یہ وقت آیا تسبیح پڑھنے کا، جب میں دماغ پہ اس کا ٹینشن بھی ہے جو ہوا، تھکاوٹ کا ٹینشن بھی ہے، مجلس کا ٹینشن بھی ہے، اور طبیعت بھی تھوڑی خراب، اب صحیح وقت ہے، اب تسبیح پڑھ کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دین آزمائیں، دین آزمائیں، اس دین کی طاقت پہ آپ کا جو یقین بڑھے گا وہ آپ کو اور پتہ نہیں کس منزل پہ لے جائے گا۔ دین کو آزمائیں، پھر جب آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، ہاں اس نے اثر کیا، ہاں پھر دیکھیے گا، پھر آپ کو حوصلہ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں،
الحمدللہ رب العالمین. جو بچے ہیں ابھی عمر میں کم ہیں، شاید ان کو ابھی وہ موقع بعد میں ملے گا، لیکن ہم میں سے بہت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات مولا ابو الفضل کے نام پہ ختم کروائی ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ہم نے کروائی ہیں. اب کوئی دشمن ہم سے کہے عزاداری سے ہٹو، ہٹ سکتے ہیں؟ ہم زندگی گزار چکے. بلکہ میں ایک جملہ عرض کروں، ایک زندگی نہیں، 1400 سال گزار چکے ہیں. ہم نے علم کی طاقت نہیں سمجھی، ہم نے کربلا کے بین الحرمین کو نہیں سمجھا. ہم نے نہیں سمجھا تو کس قوم نے سمجھا ہے پھر؟ 1400 سال بعد اب تشیع اپنے جوانی میں داخل ہو رہی، جب سب بڑھاپے میں جا کے مر چکے ہیں. الحمدللہ اب طاقت ظاہر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو عزیزان محترم، دین کو آزمائیں، دین کے اوپر طاقت پہ توجہ دیں. تو میں جو کام کرنے کی کوشش کروں گا ان چند دنوں کے اندر، وہ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو دین میں ہے ایک ظاہر ہے اس کی تعلیمات میں، اور تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر کے پیچھے جو زندگی چھپی ہوئی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. بس دین کی تعلیمات کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے ظاہر کیا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ظاہر کے پیچھے ایک باطن بھی ہے. اب ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس ظاہر کو اس باطن سے کسی طرح جوڑ سکیں. اچھا، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم ظاہر میں رہ جائیں گے اور باطن کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے کچھ عرصے کے بعد نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، ہماری نسلیں ظاہر سے تھک جائیں گی. وہ ظاہر سے تھک جائیں گی اور ہم ان کو نہیں سمجھا پائیں گے کہ ہم نے اس ظاہر کو کیوں لیا تھا. کیوں؟ چونکہ ہم نے خود باطن تک پہنچائی حاصل نہیں کی. یہ چیلنج ہے. گزشتہ نسلوں کے اندر یہ خوبی تھی یا وہ لوگ کمی تھی کہ وہ ظاہر پہ عمل کرتے تھے، باطن تک نہیں بھی پہنچتے تھے، وہ اس کو چینج کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، حتیٰ بزرگ بچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ آئیڈیالوجیز کے چوراہے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر روز ایک آئیڈیالوجی آ رہی ہے، ہر روز ایک نیا چیلنج آ رہا ہے، دین کے نام پر، بے دین کے نام پر، کہیں اقتصاد کے نام پر، کہیں معیشت سیاست کے نام پر، کہیں معاشرے کے نام پر. اگر یہ باطن تک نہیں پہنچے اور وہ اصلی اثر نہیں ملا، کب تک ظاہر کو لے کے چلیں گے؟ اب کہاں سے شروع کروں؟ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تسبیح کے سلسلے میں، تو میرا تکیہ کلام ہے، جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. لیکن ایک اور بات عرض کروں گا، یہاں سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ 3-4 دن کوشش کریں گے، اگر مجھے کچھ مل پایا بیچ میں تو میں عرض کرتا رہوں گا. باقی انشاءاللہ خدا سے دعا کریں گے کہ خدا ہمیں دین سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج. ایک بات عرض ہو گئی تسبیح کے سلسلے میں، اصول عرض ہو گیا. کیا اصول عرض ہوا؟ دین کو آزمائیں. اس کے ساتھ ایک اور بات عرض ہوئی، ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے. ظاہر پہ نہیں رکیں، باطن تک جائیں، دین کی تعلیمات کو اس باطن میں دیکھیں. مثال، دنیا کی کوئی بھی نعمت ملے، اچھا بولنے والے جنرلائزیشن کے ماہر ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ایک دم کہہ دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ بھئی ساری دنیا بہت بڑی ہوتی ہے. مثلا کوئی آپ کے ہاں پاکستان میں ایک پل بنا ہوا دیکھے تو وہ کھٹ سے کہہ دے گا ایشیا کا سب سے بڑا پل ہے. اچھا تمہیں پتہ ہے ایشیا میں کون کون سے ملک کتنے پل بنے؟ نہیں. تو پھر جنرلائزیشن کیوں کی؟ یوں ہی بولنے کی. اب میں نے کیا کر دیا؟ میں نے جنرلائزیشن کر دی. دنیا کی ساری نعمتیں
اب کوئی مجھ سے کہے تمہیں پتہ ہے نعمتیں کتنی ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک قانون سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں اینڈ میں اگر ایک چیز نہ دیں تو وہ نعمت نہیں رہتی. کوئی بھی نعمت لے لو دنیا کی، دنیا کی ساری نعمتیں اگر اینڈ میں اس نعمت سے ہمیں سکون نہ ملے پھر وہ نعمت نہیں ہے، وہ پھر زحمت ہی زحمت ہے. مثال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو دنیا کا مہنگا ترین گھر مل جائے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کا ہو گیا، اتنے سال کے لیے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ایک شرط ہے، جب تک اس میں رہو گے سکون نہیں آئے گا. ہاں بھائی، شفٹ ہونے کو تیار ہے؟ ایک طالب علم تھا، ظاہراً مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ مشکینی نے واقعہ سنایا تھا. کہنے کہ ایک طالب علم تھا، وہ کسی نے مثلا کسی استاد نے کہا کہ بھئی جو خدا سے مانگو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ. اس نے کہا کہ مولانا یہ طریقہ کنفرم ہے آقا؟ انہوں نے کہا ہاں کنفرم ہے، جو مانگتا ہے ملتا ہے. وہ گیا ایک دعا کے پیچھے پڑ گیا، ایک دعا کے پیچھے پڑ گیا. پھر آ کر اپنے استاد سے کہا استاد میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، میری ایک دعا ہے، مجھے وہ دعا چاہیے. انہوں نے کہا مت کرو، کوئی ڈھنگ کی چیز مانگو، یہ کیا پاگل پنا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے یہی چاہیے. کہا دیکھو میں تم کو ہوشیار کر رہا ہوں، نہیں کرو یہ کام، یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. کیا چاہیے؟ مجھے مرسیڈیز بینز چاہیے. قوم کا طالب علم جس کا شہریہ 20 تاریخ تک نہیں چلتا، وہ ایک عبادت کا عمل کر کے خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مرسیڈیز بینز چاہیے. ایرانی اس کو بینز کہتے ہیں، ہم لوگ مرسیڈیز کہتے ہیں، کیونکہ ایرانیوں کے اس کے کارخانے میں شیئر تھے تو ایران میں بنتی تھی، وہاں سب سے بڑی گاڑی وہی سمجھی جاتی تھی. اس نے کہا مجھے چاہیے. اب ان کا استاد سمجھا رہا ہے بیوقوف انسان، تمہیں مانگنا ہے کوئی معنویت مانگو، کوئی نماز شب مانگو، کوئی اولاد صالح مانگو، کوئی خدمت مانگو، یہ کیا مانگتے ہو تم؟ کہنے لگا نہیں مجھے یہ چاہیے. کہنے لگا ٹھیک ہے پھر انجام تم ہی دیکھنا. انہوں نے یہ بتایا ایک ایکسیڈنٹ میں اپنے اہل خانہ سمیت فوت ہوا اسی گاڑی میں. ہاں بھائی مرسیڈیز بینز چاہیے، کس احمق کو چاہیے؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں کس لیے چاہیے ہوتی ہیں؟ مثلا ممکن ہے ابھی میں تو سکون کا نا، ممکن ہے یہاں پہ وہ بچہ بیٹھا ہو کہنے لگا مولانا سکون نہیں، مجھے مزہ چاہیے. مزے کے پیچھے کیا ملتا ہے؟ سیٹسفیکشن. اس سیٹسفیکشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں سکون. آپ اسے کچھ اور کہہ لو، اطمینان بول لو. ہر مزے کے بعد کیا ملتا ہے؟ ایک سکون آتا ہے، یہ ہو گیا الحمدللہ. البتہ کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو دور سے دیکھنے میں پہاڑ لگتے ہیں، جب انسان لے لیتا کہتا ہے لو بھائی، اس کے بعد بھی سکون نہیں ملا. یقین مانو دنیا کی تقریباً، اب میں احتیاط کر رہا ہوں، تقریباً کہہ رہا ہوں، تقریباً ساری نعمتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. دور سے دیکھتے ہو لگتا ہے یہ اگر مل گئی نا او ہو، اور جب مل جاتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ تھا جس کے لیے میں نے یہ سر مارا تھا. اور اس میں آج کے زمانے میں سر فہرست یہ جو سب گرین کارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، ویزوں کے پیچھے اور نیشنلٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یقین مانو ایک موقع پہ پچھتاؤ گے. یہ نہیں کہو گے کہ یہ تھا، نہیں کہو گے یہ کیا بلا تھی، یہ کہو گے. تو جو بھی اس موڈ میں ہے، اور یہاں تو ایسے تو بحریہ ٹاؤن ہے، یہاں تو تقریباً ہر آدمی موڈ میں بیٹھا ہوگا، اس کے سوچ سمجھ کے کرنا. ابھی بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے کرنا، بعد میں پچھتانا پڑے گا. دنیا کی ہر نعمت کے پیچھے سکون چاہیے. اچھا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سکون کا ظاہر ہے، ایک سکون کا باطن ہے. اگر مجھے ظاہر کا سکون چاہیے، ایسا چاہیے، طاقت چاہیے، شہرت چاہیے، اور خدا کا دین ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں کہتا تم زندگی گزارو پیسے کے لیے، طاقت کے لیے، شہرت کے لیے. صحیح ہے؟ کبھی کوئی روایت ملی جس نے کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے؟
نہیں. کوئی روایت میں نہیں تمہاری زندگی کا مقصد طاقتور ہونا ہے، مقصد نہیں. تو خدا کو مجھے سکون تک نہیں پہنچانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہہ رہا ہے خدا کے ظاہر سکون دولت، طاقت اور شہرت سے ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسا سکون بتاؤں گا جو اس کے بغیر بھی ہے. اب میں خدا سے پوچھتا ہوں، خدایا کون سا سکون ڈیوریبل ہے؟ کون سے سکون میں ڈیپتھ ہے؟ کون سے سکون میں پائیداری ہے؟ دولت، طاقت، شہرت، یا وہ جو اللہ کے دین کی طرف سے آئے گا؟ اب آپ خود جانتے ہو میں کیا جواب دوں آپ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ جو خدا کی دین کی طرف سے آئے گا. کیوں؟ یہ جو دنیا کے سکون ہوں گے ان سب کے پیچھے ایک مشکل لگی ہوئی ہے، لیکن جو خدا کے سکون حاصل کرنے کا راستہ ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ کرتا ہے کہ ابو ذر غریب کو صاحب زر بناتا ہے. ابو ذر جس کے پاس زر ہے ہی نہیں اس کو بناتا ہے صاحب زر. صحیح ہے؟ یہ کہیں اور سے سکون لاتا ہے. یہ سکون کہاں سے لاتا ہے؟ اگر آپ کو اور مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے نا کہ ظاہر کے پیچھے باطن کیا ہے، البتہ ظاہر ہے کوشش کریں خدا سمجھائے گا، تو ہم لوگ ایسے فارمولاز تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جن کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں ملوث ہونے کا مطلب ویسے تو مشغول ہونا ہے، لیکن ملوث میں عربی کا مطلب ہوتا ہے گندا کرنا. لوس یعنی گندگی، بے لوس یعنی کسی بری نیت کے بغیر، بے لوس. تو ملوث ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندگی میں اپنے آپ کو ڈالنا. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ خدا جو ہمیں سکون دینے والا ہے وہ کیسے دینے والا ہے، تو ہمیں گندگی دنیا کے اندر اس کے لاس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا ہوگا، پھر بھی سکون ملے گا، پھر بھی سکون ملے گا. صحیح. اس فارمولے کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے آج یہیں بھی اختتام پذیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. آج دنیا کے ہر فارمولے میں، پھر میں نے جنرلائزیشن کر دیا لیکن یہ صحیح ہے، دنیا کے ہر فارمولے میں لینا ہوتا ہے. اللہ کے تقریباً تمام فارمولوں میں لینا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. لینے میں یہ چانس ہے کہ حق لیاؤ یا باطل لیاؤ. دینے میں یہ چانس تقریباً ختم ہے کہ باطل دیاؤ. حق ہی دے گا. اب مجھے سکون چاہیے تو سکون کہاں سے دوں؟ اگر دنیا میں ہوا تو دولت لینی ہے، شہرت لینی ہے، طاقت لینی ہے، اور کسی کو محروم کرنا ہے. دیکھ لو دنیا میں 2% کے پاس جو ویلتھ ہے وہ تقریباً 80% کے پاس نہیں ہے. 2% کے پاس، ان 2% کے پاس 80% لوگوں کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ ہے جنہوں نے سب کا لیا ہے نا بالآخر. یہ ہوتا ہے. اچھا شہرت، 24 کروڑ انسانوں کی ایک آبادی کے اندر اگر کوئی مشہور ہوا ہے تو کتنے مشہور ہوں گے؟ 24 کروڑ؟ کچھ، باقی نہیں ہوں گے. تو وہ حسرت سے دیکھتے رہیں گے یہ سیلیبریٹی بن گیا ہے اور میں ابھی تک. اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر فارمولے میں مجھے لینا ہے بلکہ چھیننا ہے، اور کسی کو محرومیت کا احساس دینا ہے. پیسہ لوں گا، اس کی جیب خالی کروں گا، نہیں بھی میں نے جان بوجھ کے خالی کیا ہو نا تب بھی وہ بیچارہ کوڑتا رہے گا اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس دیکھو کیا ہے. شہرت لوں گا اور وہ کہے گا لو بھائی یہ سیلیبریٹی دیکھو. طاقت لوں گا تو کہے گا واہ بھائی اس کے بعد دیکھو ذرا. کسی کو مجھے احساس دلانا ہے کہ تیرے پاس
نہیں ہے۔ خدا کی فارمولہ کیا کرتا ہے؟ خدا کا فارمولہ کہتا ہے دو تم، تمہیں میں دوں گا، تمہیں میں دوں گا۔ اب مجھے کس سے لینا ہے؟ یا اللہ، اس کے خزانے میں دینے پہ کمی آتی ہے؟ اگر میں لوں تو کوئی اور محروم ہوگا؟ نہیں۔ کھرے عرض پہ سارے لوگوں کو سب کچھ دے دے، اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ کتنا اچھا گیم ہے جس میں آپ کو گولڈ میڈل لینے کے لیے سب کو میڈل دینا ہوتا ہے، نہ کہ گولڈ میڈل ایک آدمی لے گا باقی سب دیکھیں گے اس کو گولڈ میڈل ملا ہے۔ اس گیم میں کیوں نہیں آتے لوگ؟ اس گیم میں کیوں نہیں آتے؟ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمیں دین یہ کہہ رہا ہے تمہیں سکون چاہیے، خدا متعال فرماتا ہے مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ اعتماد کرو، میری خاطر دو، پھر دیکھو تمہیں سکون ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب لوگ ڈرگز سے سکون لینا چاہتے ہیں، کیوں؟ دولت، طاقت، شہرت کا گیم ختم ہو گیا ان کے لیے، وہ لے کے تھک چکے ہیں، ان کو اس میں نہیں ملا سکون۔ مہنگی مہنگی ڈرگز جو ہمارے اور آپ کے سال سال کے خرچے کے برابر ہوگی، رات میں پھونک دیتے ہیں، کس لیے؟ سکون چاہیے۔ تو جو اتنی تم نے دولت کمائی تھی، بلینر تھے تمہیں اتنی شہرت ملی تھی، کروڑوں لوگ تمہیں جانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، آخر میں ڈرگز سے مرتے ہیں۔ ایک ایک دن میں 300 لوگ امریکہ میں اس کے اوور ڈوز سے مر رہے ہیں، مہنگی مہنگی، اتنی مہنگی، میں نے عرض کیا میں جیسے آدمی کو تو سال بھر کا خرچہ وہ ایک رات میں پیتا ہے۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ فارمولے کا ناکام ہونا بالکل کلیئر ہے، اور آپ اور میں وہ ہیں جس کے پاس صحیح فارمولہ ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں۔ اب میں دیکھنا ہے یقین کیسے لانا۔ تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا تسبیح والی مثال سے کہ یقین ایسے لانا، اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ آخری جملہ، کسی کو سکون دے کے دیکھو، کسی کو سکون دو اور پھر دیکھو کہ آپ کو سکون ملا یا نہیں ملا۔ ہاں، آسان ترین راستہ یہ۔ کسی کو عزت دو، عزت دو، سکون دو، خوشی دو، ہاں، پھر خدا پہ چھوڑو۔ میری طرح یہاں بیٹھ کے نہیں بولنا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ ہم لوگ بول دیتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے کہ بچے گا نہیں بچے گا، لیکن بولنے پہ ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں کیا کریں؟ میرا جیسا آدمی کیا کرے جس کو بولنا بھی ہے، کچھ بولے اور کچھ نہ بولے۔ شب جمعہ تو نہیں ہے آج، شعر پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا، ہر کرا اسرار حق آموختند، مہر کردند و دہن را دوختند۔ جس کو بھی حق نے اپنے راز سکھائے، اس کے منہ پر ایک مہر لگائی اور اس کے لبوں کو سی دیا۔ اس لیے یہ آیت اللہ بہجت جیسے لوگ خاموشی سے مرتے ہیں، یہ لوگ اس لیے خاموشی سے مرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح چلا چلا کے نہیں مرتے، یہ لوگ خاموشی سے مرتے ہیں۔ ہر کھرا اسرار حق آموختن، مہر کردن و دہن را دوختن، سی دیا۔ ان کے پیچھے سینکڑوں ہیں جو آغا بہجت کی جیسی شہرت کے 10% پہ بھی نہیں پہنچے اور اپنے ہونٹوں کو سلے سلے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ابھی بھی اثر دے رہے ہیں، ابھی بھی اثر دے رہے ہیں۔ یہ عجیب، مجھے سمجھ میں آیا ابھی ایسے سوچ سوچ کر، وہ یہ کہ جو دنیا میں زیادہ مظلومی میں مرا ہے اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو دنیا میں مظلومیت نہیں جھیلنی پڑی۔
اس کے وجود کا اثر زیادہ ہے جس کو دنیا میں مظلومیت جھیلنی پڑی ہے۔ مصائب سے رب بن گیا، کس کے نام پہ بیٹھے؟ جس کو کفن بھی نہیں ملا اس کے نام پہ بیٹھے، کیوں روئے؟ اللہ اکبر، یہ کیسی دنیا ہے۔ آج جس کے روضے پہ 6 کروڑ آتے ہیں، کل وہ اپنے شیرخوار کو لیے کھڑا تھا۔ اللہ، آج اس کے ماننے والے 70 کلومیٹر پر دنیا کی ہر چیز لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی حسین کا ماننے والا یہاں سے گزرے تو ہم اس کو دیں۔ اور کل امام مظلوم کے بچے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، یا پانی مانگتے تھے یا چادر مانگتے تھے، اور دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دنیا کیسی دنیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان ہر کام کرنے کے بعد، مثلا اپنی زندگی میں کوئی مجاہد ہو، دین کے لیے شمشیر چلائی ہو، سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ سے مثلا پوچھتا ہے تم نے شمشیر چلا لی؟ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے شمشیر چلا لی، لیکن بس میں آپ زیادہ سخت مسائل تو مجھے آتے ہی نہیں ہیں۔ سارے مسائل جھیلنے کے بعد انسان جب اس کے بیوی بچوں پہ بات آتی ہے نا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتے نہیں خدا ہے بس تو جان میں ہوں، میرے بیوی بچے نہیں۔ اور امام حسین وہ ہے جو وہ بھی لے کر آ گئے میدان کے اندر۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، امام نے کہا کہ خدایا بچوں کو میں لاؤں گا، عورتوں کو سجاد دے کر آئے گا۔ اگر مولا سید سجاد کا منصب کسی کو دیکھنا ہے، میرا خیال ہے جو اس کی جگہ ہوگی وہ بازار شام ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیوں میں خود شاید جرأت بھی کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اپنے اوپر اتنا زور ڈالتا ہوں کہ بازاروں کے مصاحف پڑھوں، وہ اللہ نہیں پڑھ پاتا، نہیں پڑھ پاتا۔ زیادہ زیادہ میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تو مجھے شرم آنے لگتی ہے، بی بی سیدہ کی اولاد بازاروں میں، مولا اولی علی کی اولاد طیبہ و طاہرہ بازاروں کے اندر۔ ہمارے ذہنوں میں ایک عظمت ہے ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اس عظمت کے ساتھ یہ جملے کیسے انسان ادا کرے۔ آخری جملہ عرض کروں گا، جب شام غریبہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی یتیمہ تک پہنچی، اور یتیمہ نے جیسے ہی بے ہوشی سے آنکھ کھولی کہا اے بھوپی اماں کیا کوئی چادر ملے گی؟ میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ بھوپی نے کیا کہا؟ بھوپی نے کہا اموں کے مثلوگ تیری بھوپی بھی تیری طرح ہے۔ یہاں شام غریبہ شروع ہوئی ہے، اب کوفہ جانا ہے، کوفے کے بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے۔ ادھی تو ہم مر جاتے ہیں نا، ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن بس مجھے اتنا پتا ہے یہ جو 18 سر نیزوں پہ لگے تھے یہ دیکھ رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تو جانتا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ تو یہاں پہ موجود لوگوں کی مشکلات کو جانتا ہے، مسائل کو جانتا ہے، تجھے مولا باب الحوائج کا واسطہ ان مشکلات کو اپنے در سے میں تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کے مصائب کا واسطہ خدایا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبيك وعترته الطاہرین۔